السلام علیکم دوستو، میں ہوں راؤ قمر رضوان اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل۔ سلمان اتنا خوبصورت تھا کہ جو اسے دیکھتا بس دیکھتا رہ جاتا تھا۔ وہ مجھ سے عمر میں 5 برس چھوٹا تھا، پھر بھی میرے دل میں بس گیا تھا۔ جانتی تھی کہ عمروں کے اس فرق کے سبب ہماری شادی نہیں ہو سکتی، خاص طور پر ہماری چچی اسے ماننے والی نہ تھی۔ خدا کی کرنی کہ چچی کا انتقال ہو گیا، حالانکہ ان کی صحت اچھی تھی۔ معمولی سا بخار ہوا اور وہ چٹ پٹ ہو گئیں۔ ان کے اچانک انتقال پر سبھی افسردہ تھے، کسی کو یقین نہ آتا تھا اتنی صحت مند عورت یوں پلک جھپکتے میں دنیا چھوڑ جائے گی۔ چاچا کا اور ہمارا مکان جڑا ہوا تھا۔ بیوی کی وفات کے بعد ان کو سنبھالنے والا کوئی نہ رہا۔ سلمان ان دنوں میٹرک میں تھا، اس کی بھی تعلیم متاثر ہوئی۔ چچا ریٹائرڈ ٹیچر تھے، محض پینشن سے روکھی سوکھی پر گزارا تھا۔ ان کی استطاعت نہ تھی کہ ملازمہ رکھتے، لہٰذا کبھی میں اور کبھی میری امی جان ان کے گھر کا کام کر آتے۔ میں ان کے میلے کپڑے بھی اٹھا لاتی اور اپنے گھر میں دھو کر دے آتی۔ کھانا بھی ہم ماں بیٹی کو پکانا ہوتا تھا۔ میں یہ سارے کام خوشی سے کرتی کہ مجھے چچا اور سلمان سے پیار تھا۔ ابا اور چچا میں بھی بڑی محبت تھی۔ ایک روز دونوں نے مشورہ کیا کہ میری شادی سلمان کے ساتھ کر دینا چاہیے۔ گرچہ عمروں میں کافی فرق تھا، لیکن میری تو لاٹری نکل آئی تھی۔ سلمان کی دلہن بننا میرا بچپن سے خواب تھا اور اب اس کی تعبیر سامنے تھی۔ امی نے ابا جان کو سمجھایا کہ سارا بڑی ہے جبکہ سلمان چھوٹا ہے، ابھی یہ فرق معلوم نہ ہوگا لیکن آگے جا کر مسئلہ بنے گا۔ عورت مرد سے جلد بوڑھی لگنے لگتی ہے۔ میرے خیال میں تو یہ رشتہ نامناسب ہے۔ سلمان کو بھی شاید اس پر اعتراض ہوگا۔ میں سلمان کو جانتا ہوں، وہ ایک فرما بردار لڑکا ہے، اس کو اپنے والد کے فیصلے پر ہرگز اعتراض نہ ہوگا، اور 5 سال کا فرق کوئی بڑا فرق نہیں ہے۔ سلمان ہمارا خون ہے، اس سے بے وفائی کا کوئی خطرہ نہیں ہے۔ وہ شریفوں کی اولاد ہے۔ ہماری لڑکی سے شادی ہوئی تو آخری دم تک اس رشتے کو نبھائے گا، تم فکر مت کرو۔ والدہ کا کیا بس چلتا، یہ مردوں کے فیصلے تھے۔ وہ بیچاری چپ سادھ گئیں، مگر میں بہت خوش تھی۔ سلمان کے بارے نہیں معلوم وہ خوش تھا یا افسردہ۔ اس نے اپنے والد کے فیصلے پر اعتراض نہیں کیا، حالانکہ میں نہ صرف اس سے عمر میں بڑی تھی بلکہ عام سی شکل و صورت کی اور صرف مڈل پاس تھی۔ 8ویں کے بعد امی نے مجھے سلائی سینٹر میں داخل کرا دیا تھا، جہاں میں نے 2 سال کا ڈپلومہ کیا تھا۔ منگنی کے وقت جب ابا اور چچا نے سلمان سے پوچھا کہ بیٹے تم کو اس رشتے پر کوئی اعتراض تو نہیں، اس نے جواب دیا مجھے آپ کے کسی فیصلے پر اعتراض نہیں، میں منگنی پر راضی ہوں لیکن شادی ابھی نہیں کرنا چاہتا، پہلے تعلیم مکمل کر لوں پھر شادی ہو۔ چچا نے کہا کہ نہیں، تم پہلے شادی کر لو کیونکہ گھر کو سنبھالنے والی کی اشد ضرورت ہے، بعد میں پڑھتے رہنا، تمہاری پڑھائی پر تو کوئی بندش نہیں ہے، مگر میرے مالی حالات اب اس بات کا تقاضا کرنے لگے ہیں کہ تم کوئی ملازمت کر لو تاکہ شادی کے بعد اخراجات بخوبی پورے کر سکو۔ اس پر میرے والد نے کہا کہ سلمان صحیح کہتا ہے، شادی کے بعد اگر بال بچوں کی ذمہ داریاں آ پڑی تو یہ پڑھائی نہ کر سکے گا، بہتر ہے کہ پہلے پڑھائی مکمل کر لے۔ رہی آپ کے گھر سنبھالنے کی ذمہ داری، وہ میری بیوی اور بیٹی اب بھی سنبھال رہی ہیں، آگے بھی سنبھال لیں گی۔ بھائی صاحب، میں کالج کے اخراجات برداشت نہیں کر سکتا۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ میری آمدنی کا ذریعہ بس میری پینشن ہے، جو ایک قلیل سی رقم ہے، اس میں اب بھی بمشکل گزارا ہو رہا ہے۔ تعلیمی اخراجات کیسے پورے ہوں گے جبکہ کالج بھی قریب میں نہیں ہے؟ یہ اخراجات میں پورے کروں گا، تم اس کی فکر مت کرو۔ سلمان کو پڑھنے کا شوق ہے تو یہ اچھی بات ہے۔ میٹرک پاس کو ملازمت ملی بھی تو کتنی تنخواہ ملے گی؟ یہ کبھی ترقی نہ کر سکے گا، اسے کم از کم گریجویشن کر لینے دو۔ غرض والد نے چچا کو قائل کر کے سلمان کے تعلیمی اخراجات کا ذمہ خود اٹھا لیا۔ امی البتہ کچھ پریشان نظر آئیں کیونکہ والد معمولی تنخواہ دار تھے اور ایک پرائیویٹ کمپنی میں ملازمت تھی۔ والد کی تنخواہ میں ہماری گزر بسر مشکل سے ہوتی تھی، اور ابا نے نہ صرف بھتیجے کے تعلیمی اخراجات کا ذمہ اٹھا لیا بلکہ مجھے بھی دوبارہ اسکول میں داخل کرا دیا تاکہ میٹرک کر سکوں۔ والد اب کمپنی میں اوور ٹائم کرتے تھے۔ انہوں نے سلمان کو نزدیکی شہر کے کالج میں داخل کرا دیا۔ بلا شبہ اسے حقیقی معنوں میں پڑھنے کا شوق تھا اور وہ ہر امتحان میں اچھے نمبر لاتا تھا۔ ایف ایس سی میں تو اس نے کمال ہی کر دیا، اپنی کلاس میں ٹاپ کیا۔ اب اس کے دل میں ڈاکٹر بننے کا شوق جاگا۔ اس آرزو کا اظہار اس نے ابا جان سے کیا تو والد صاحب نے اس کا ساتھ دینے کی حامی بھر لی اور اسے میڈیکل کالج میں داخلہ دلوا دیا۔
والد صاحب نے ایک پلاٹ خریدا تھا کہ کبھی اس پر بڑا سا گھر بنوائیں گے۔ اس وقت یہ پلاٹ ویران جگہ تھا، بعد میں آبادی ہو گئی۔ آبادی بڑھی تو پلاٹ کی قیمت بھی بڑھی۔ ابا جان نے اسے بیچ دیا۔ ایک نال کے پلاٹ کی بہت اچھی قیمت مل گئی۔ یہ روپیہ انہوں نے آدھا اپنے نام اور آدھا سلمان کے نام بینک میں ڈال دیا تاکہ اس کے تعلیمی اخراجات میں رکاوٹ نہ آئے۔ ہر ماہ وہ باقاعدگی سے فیس بھی ادا کرتا رہے اور دوسرے تعلیمی اخراجات بھی پورے ہوتے رہے۔ میں بھی ہر ممکن کوشش کرتی تھی کہ کچھ پیسے جوڑ لوں۔ جہاں سے سلائی کا ڈپلومہ لیا تھا وہاں انہی دنوں ایک ٹیچر کی شادی ہوئی۔ اس نے اسکول چھوڑ دیا۔ اس نے مجھے بتایا کہ سلائی سینٹر میں جگہ خالی ہے اور ٹیچر کی ضرورت ہے، تم قسمت آزمائی کرو۔ میں سینٹر گئی۔ ہیڈ مسٹریس اور تمام سٹاف مجھے جانتا تھا۔ ان کو علم تھا کہ میں کتنی اچھی سلائی کڑھائی کرتی ہوں۔ انہوں نے تبھی فوراً جاب دے دی۔ اس طرح میری تنخواہ سے گھر کی آمدنی میں اضافہ ہوا تو سلمان کے لیے میں کچھ رقم جوڑ پاتی تھی۔ میں نے سلمان کی خاطر نوکری کی تھی تاکہ اسے کسی طرح کی بھی مالی تنگی محسوس نہ ہو۔ میڈیکل کی تعلیم کے اخراجات کافی زیادہ تھے، پھر وہ اچھے لباس میں جاتا تاکہ اس کی پوزیشن بنی رہے اور کوئی اسے غریب نہ سمجھے۔ یوں ہم سب گھر والوں نے اپنا پیٹ کاٹ کر اور پائی پائی جوڑ کر اس کی تعلیم کا خرچہ نکالا۔ سلمان اب اور زیادہ خوبصورت ہو گیا تھا، لیکن اسے اپنی خوبصورتی کا احساس نہ تھا۔ وہ تو بس پڑھائی میں مگن رہتا تھا، جبکہ مجھے اپنی دبتی صورت کا احساس تھا۔ سوچتی تھی کیا خبر کبھی اس بات پر میرا منگیتر مجھ سے دور ہو جائے۔ میڈیکل کالج میں تو اس کے ساتھ بہت خوبصورت لڑکیاں پڑھتی تھیں اور امیر گھروں سے بھی تھیں۔ میں ان کا مقابلہ نہ کر سکتی تھی۔ جن کو صرف اپنی پڑھائی سے لگن ہو اور اپنے اچھے مقصد پر دھیان رکھتے ہوں، ان کو پھر کوئی نہیں لبھاتی اور نہ ظاہری حسن کی کشش پر وہ اپنا وقت برباد کرتے ہیں۔ سر شکر کہ سلمان ایسے نوجوانوں میں سے تھا جسے احساس تھا کہ اس کے تایا کس قدر نامساعد حالات کا مقابلہ کرتے ہوئے بھی اسے تعلیم دلوا رہے ہیں۔ بس اس نے دوسری سب باتوں کی پرواہ نہ کرتے ہوئے صرف اپنے مقصد پر نظر رکھی کہ اسے ایک کامیاب ڈاکٹر بننا ہے۔ غربت اور اس کے عذابوں سے نکلنے کے لیے بس یہی ایک راستہ تھا جس پر چلنے کی اس نے دیانتداری سے قسم کھا رکھی تھی۔ محنت رنگ لاتی ہے، محنت سے ہی انسان کامیابی کا زینہ طے کر کے اپنے مقاصد کی بلندیوں پر پہنچتا ہے۔ سلمان کی محنت اور ہماری قربانی رنگ لائی۔ وہ دن آ گیا جب وہ ڈاکٹر بن گیا۔ شہر میں ہی اس نے ہاؤس جاب مکمل کی تھی، پھر وہاں پریکٹس کرنے کی خواہش ظاہر کی۔ چچا نے اس صورت میں اسے شہر پریکٹس کرنے کی اجازت دی کہ وہ شادی کر کے اپنی دلہن کو ساتھ شہر جائے گا۔ اس نے یہ بات مان لی اور ہماری شادی ہو گئی۔ میرے خواب کو بھی تعبیر مل گئی اور اس کے خواب بھی پورے ہونے لگے۔ شہر میں سلمان نے کرائے کا گھر لیا، اس میں بھی میرے والد نے اس کی مدد کی اور میں اپنے شریک زندگی کے ہمراہ پہلی بار شہر آ کر رہنے لگی۔ ہم دونوں کے پاس نئی زندگی شروع کرنے کے لیے کوئی خاص جمع پونجی نہ تھی۔ جو گھر ہم نے یہاں لیا تھا اس کا کرایہ بھی والد صاحب دیتے تھے۔ شہر میں نے اپنا سلائی کڑھائی والا ہنر جاری رکھا اور اچھے پیسے کما لیتی تھی۔ ہر طرح سلمان کا ساتھ دیا، کبھی ان کے آگے تنگی کا رونا نہ رویا۔ سال بعد اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک بیٹے سے نوازا اور وقت کے ساتھ ساتھ ہمارے حالات بہتر ہوتے گئے۔ حالات بہتر ہوئے تو سلمان اعلیٰ تعلیم کے لیے لندن چلے گئے۔ اس دوران میں اپنی والدہ کے پاس رہی۔ شوہر کے جانے کے 3 ماہ بعد میرے دوسرے بیٹے کی پیدائش ہوئی۔ وقت بہرحال گزر جاتا ہے، یہ وقت بھی گزر گیا۔ جب وہ اسپیشلسٹ بن کر آئے تو اچھے دنوں کی امید بر آئی، لیکن ان کے آنے کے بعد میں اپنے شوہر کو جوان اور خود کو بوڑھی تصور کرنے لگی۔ وقت کی گردش کا ان پر کچھ اثر نہ لگتا تھا، یا شاید میں اتنے سال خود سے بے خبر رہی تھی۔ میرے شوہر خوبصورت تو تھے ہی، باہر رہ کر آئے تو مزید خوبصورت ہو گئے۔ مجھے اپنے شوہر سے بہت محبت تھی، وہ بھی میری محبت کا دم بھرتے تھے، مگر جانے کیوں مجھے اب اپنی بدصورتی کا کمپلیکس ہو گیا تھا۔ اپنی اسی پریشانی اور احساس کمتری سے جو لوگوں کی باتوں سے ہوا، بیمار رہنے لگی۔ سلمان میری بیماری سے پریشان ہو گئے۔ وہ میرا بہت خیال رکھتے تھے، علاج معالجے میں بھی غفلت نہ کی۔ وہ مجھے تندرست دیکھنا چاہتے تھے، پارٹیوں میں لے جانا چاہتے تھے، مگر میں ہر بار بہانہ بنا دیتی، یوں انہیں اکیلے جانا پڑتا۔ بیمار رہنے کے باوجود کبھی گھر، شوہر اور بچوں سے غافل نہ ہوئی، وقت پر ہر کام کرتی۔ سلمان اور بچوں کو مجھ سے کوئی شکایت نہ تھی۔
سلمان کو تو میں روز اس طرح تیار کر کے بھیجتی تھی جیسے کوئی ماں اپنے بچے کو اسکول بھیجتی ہو۔ اس بات کا مذاق بھی بنتا، لیکن میں نے کبھی ان باتوں کی پرواہ نہ کی۔ لوگ میرے خاوند کی شاندار شخصیت کی بہت تعریف کرتے تو وہ جواب میں صرف یہی کہتے کہ یہ سب میری بیوی کی محبت ہے، اگر وہ میرا اتنا خیال نہ کرے تو میں خود اپنا اتنا خیال نہ کروں۔ وہ ہر چیز میری پسند کی لیتے، لباس بھی میں ہی ان کے لیے پسند کرتی۔ ہماری زندگی بہت اچھی گزر رہی تھی، جانے ہمارے گھر کو کس کی نظر لگ گئی۔ مجھے اپنے شوہر پر خود سے زیادہ اعتماد تھا، مطمئن تھی کہ وہ جو اتنا عرصہ مجھ سے دور رہے ہیں اور کسی کے نہ ہوئے، اب بھلا پاس ہوتے ہوئے کسی کے کیوں کر ہو سکتے ہیں۔ وہ روز مجھے اپنے مریضوں کے قصے سناتے کہ فلاں مریض آیا۔ ہم دونوں معمولی بات بھی آپس میں کرتے۔ نئے گھر میں شفٹ ہوئے، ہمیں 4 سال کا عرصہ گزر گیا۔ ایک دن ایک گمنام لڑکی کا فون آیا، وہ سلمان سے بات کرنا چاہتی تھی۔ میں نے بہت پوچھا مگر اس نے اپنا نام نہ بتایا بلکہ فون رکھ دیا۔ پھر اس لڑکی کا روز فون آنے لگا، میں اٹھاتی تو وہ بند کر دیتی، اور اگر سلمان گھر پر ہوتے تو وہ فون اٹھاتے تو اب وہ ان سے بات کرنے کی کوشش کرتی۔ وہ اسے ٹالتے مگر لڑکی بار بار فون کرتی۔ اس کا نام فوزیہ تھا، جو ان کے زیر علاج رہی تھی اور ان پر بری طرح فریفتہ ہو گئی۔ پڑھی لکھی خوشحال خاندان سے تھی اور سلمان سے شادی کرنا چاہتی تھی۔ جب بھی ان کا فون آتا میرے شوہر ان کو بہت سمجھاتے۔ انہوں نے میرے سامنے اس لڑکی سے یہ بھی کہا کہ اگر تم نے فون کرنا بند نہ کیا تو میں تمہارے والدین سے شکایت کر دوں گا، مگر وہ ڈٹائی سے یہی کہتی تھی مجھے دل پر اختیار نہیں ہے، کیا کروں۔ جب میں بیمار تھی کاش آپ نے میرا علاج کرنے کی بجائے مجھے مر جانے دیا ہوتا۔ اب آپ کے بغیر جینا میرے لیے مر جانے کے برابر ہو گیا ہے، یا تو مجھ سے شادی کر لو یا پھر میں خودکشی کر لوں گی۔ یہ تو سمجھ رہے تھے یہ نادان جذباتی لڑکی ایسے ہی خودکشی کا کہہ رہی ہے، لیکن اس نے جو کہا وہ کر دکھایا۔ قصہ یوں ہوا کہ بہت منع کرنے پر بھی وہ روز رات کو فون کرتی۔ میرے شوہر میرے سامنے اس سے بات کرتے، اس کو کبھی ڈانٹتے کبھی پیار سے سمجھاتے۔ فون نہ اٹھاتے تو ان کے کلینک پہنچ جاتی اور مریضوں کی قطار میں بیٹھ جاتی۔ سلمان اس صورتحال سے پریشان ہو گئے۔ مجھ سے کہا دیکھو سارا، تم اس بات کا اثر نہ لینا اور نہ مجھے غلط سمجھنا، میرا اس کے ساتھ کچھ معاملہ نہیں ہے۔ یہ 20 برس کی ہے لیکن میری عمر کے سامنے تو بچی ہی ہے، خود ہی تھوڑے دنوں بعد مایوس ہو جائے گی تو پیچھے ہٹ جائے گی۔ میں نے بھی اپنے شوہر کی عمر اور حالات دیکھے کہ بچے بھی جوان ہو رہے ہیں، اب اس عمر میں بھلا یہ کیا ایسی حرکت کر سکتے ہیں۔ میں تو یہ سوچ کر شرمندگی محسوس کرتی تھی کہ اپنے اتنے چاہنے والے شوہر کے متعلق یہ بات سوچی ہی کیوں۔ انہی دنوں ابا جان بیمار ہو کر وفات پا گئے، اب امی اکیلی رہ گئیں تو میں زیادہ ان کی طرف جانے لگی۔ ان کی دلجوئی لازمی تھی، سوچا عدت گزار لیں تو ان کو اپنے گھر لے آؤں گی۔ ادھر چچا کی طبیعت بھی ناساز رہنے لگی تھی، مگر وہ گاؤں چھوڑ کر شہر نہیں آنا چاہتے تھے، لہٰذا جب امی کی طرف جاتی تو ان کے پاس بھی 1-2 دن رہ جاتی۔ ایک دن ایک گمنام شخص نے مجھے فون کیا کہ ڈاکٹر صاحب نے دوسری شادی کر لی ہے۔ میں نے خبر پر دھیان نہ دیا، مگر دل میں وہم نے ضرور جگہ کر لی۔ ایک دن محسوس کیا کہ بہت پریشان ہیں، پوچھا کہ کیا پریشانی ہے۔ اتنا بتایا کہ ایک مریض کی حالت خراب ہے، اس وجہ سے تھوڑی سی پریشانی محسوس ہو رہی ہے۔ ہم ڈاکٹر بے انسان ہیں، مگر تم پریشان نہ ہو، یہ تو معمول کی بات ہے۔ میری پریشانی تو وہ لڑکی فوزیہ تھی جس کے اب فون آنے بند ہو گئے تھے۔ میں سمجھی کہ ڈاکٹر صاحب نے صحیح کہا تھا، وہ مایوس ہو گئی ہے، لیکن جب فون پر کسی نے سلمان کی دوسری شادی کی اطلاع دی تو مجھے کرید لگ گئی۔ کبھی کہتی دفع کرو اس معاملے کو، شاید اس لڑکی نے مجھے پریشان کرنے کے لیے فون کروایا ہو، اور کبھی دل سے آواز آتی پتہ تو کرو۔ ایک دن ڈاکٹر صاحب ٹی وی لاؤنج میں فون کے پاس چپ چپ بیٹھے تھے۔ میں نے پوچھا کیا ہوا سلمان؟ بولے کچھ نہیں، کسی مریض سے متعلق سوچ رہا ہوں۔ میں نے مذاق میں کہا دوسری شادی کرنا چاہتے ہیں تو کر لیں، آپ خوبصورت ہیں اور مجھ سے چھوٹے بھی، ابھی جوان لگتے ہیں، جبکہ میں اکثر بیمار رہتی ہوں۔ انہوں نے جواب میں کہا تمہارے ہوتے ہوئے مجھے دوسری شادی کی ضرورت نہیں، مجھے تو بس تمہاری ضرورت ہے، تمہارے سوا میں کسی سے محبت نہیں کر سکتا۔ یوں میں ان کی محبت میں سرشار اپنے ارد گرد سے بے خبر رہتی تھی۔ اگر ہمارے جاننے والے مجھے باخبر نہ کرتے، میرے ایک کزن نے بتایا کہ آج کل ڈاکٹر صاحب ایک نوجوان لڑکی کے ساتھ دیکھے جا رہے ہیں۔ سمجھ گئی، ہو نہ ہو یہ وہی فون والی فوزیہ ہی ہے، شاید اس نے میرے سرتاج کو رام کر لیا ہے۔ میں نے اپنے شوہر سے بات کی،
तो उन्होंने फिर मुझे वही झूठी तसल्ली दी कि तुम्हें कोई बहका रहा है। मैंने जो काम जवानी में ना किए, क्या अब बुढ़ापे में करता अच्छा लगूंगा। इस तसल्ली से ढारस मिली। मुझे अपने बच्चों के लिए बाप की शफकत और साया चाहिए था। अपने शौहर पर एतमाद किया और इस बात को भूलने की कोशिश करने लगी, मगर तकदीर को शायद कुछ और मंजूर था। एक दिन कोई फ़ोन आया। मेरे शौहर आहिस्ता से किसी से कह रहे थे कि अभी शादी को राज में रखना है, तो मेरे घर आने की गलती मत करना। याद रखो, मेरा घर ख़राब हुआ तो मैं तुमको तलाक दे दूंगा। उनके मुंह से ये अल्फाज सुनकर मैं बेहोश हो गई। इतना सदमा हुआ जैसे मैं मर गई हूँ। मैं जो एतबार में मारी गई कि इतना चाहने वाला शौहर कैसे बदल सकता है, वो बदल गया था। उन्होंने इकरार कर लिया कि उससे गलती हुई, फौजिया से दूसरी शादी की है, मगर अपनी खातिर, अपनी ख्वाहिश और खुशी से नहीं बल्कि उसकी खातिर। बताया कि मैंने उसको बेरुखी से ठुकराया तो उस जुनूनी लड़की ने जहरीली गोलियां खाकर जान देने की कोशिश की। उसे मेरे ही क्लिनिक लाया गया क्योंकि उसके घर से यही क्लिनिक करीब था। उसकी हालत गैर थी और बचने की कोई उम्मीद ना थी। मैं ही उसे अस्पताल ले गया था। इब्तदाई तिब्बी इमदाद देने के बाद भी उसकी हालत ना संभली थी। वो जानकनी की कैफियत से गुजर रही थी। उस वक्त मेरे दिल पर ऐसा असर हुआ कि अल्लाह से दुआ की कि इसकी ज़िंदगी बचा ले तो मैं इस लड़की की खुशी के लिए इससे निकाह कर लूँगा। दुआ कबूल हो गई और मेरी मरीज़ा की जान बच गई, लेकिन अल्लाह से किया वादा मुझे निभाना ही था। मुझे डर था अगर अब भी मैंने इसका हाथ ना थामा तो ये दोबारा खुदकुशी की तरफ ना चली जाए। वो बेहद डिप्रेशन में थी, लिहाजा मैंने मजबूरन फौजिया से निकाह किया, इस शर्त पर कि वो कभी तुम्हारे सामने आएगी, न तुम्हारे घर में कदम रखेगी और न इस शादी को अफशा करेगी। ये कहते हुए वो रो रहे थे और हाथ जोड़कर मुझसे अपनी खता की माफ़ी भी मांग रहे थे। मेरा दिल औरत का दिल था जो उनसे बचपन से वालेहाना मोहब्बत करता आया था। आज कैसे मैं उनसे मुंह मोड़ सकती थी। मैंने सोचा कि अगर ये गलती भी है तो उन्होंने किसी कमज़ोर लम्हे की वजह से की है। उनका दिल नरम पड़ गया होगा और फौजिया की तकलीफ़ देखी न गई होगी। मुझे अपने शौहर से पहले भी प्यार था, आज भी प्यार था। मैं अपने सामने उनकी गर्दन को झुका हुआ ना देख सकती थी। उनको इजाज़त दे दी कि चाहें तो बेशक अपनी दूसरी बीवी के पास जाकर रहें, मगर फौजिया का मेरे घर से, मुझसे या मेरे बच्चों से कोई ताल्लुक़ ना होगा। उनको ये बात मंजूर ना थी। वो तो एक दिन भी अपने बच्चों से दूर ना रह सकते थे, हत्ता कि एक रात भी बाहर ना गुजारी। उनके मामूल में ज़रा बराबर भी फ़र्क ना पड़ा था कि मुझे शक होता। शौहर के इस इकरार बेवफाई से मेरी तबीयत मज़ीद ख़राब रहने लगी। उनकी दूसरी बीवी को भी मेरी तबीयत की ख़राबी का इल्म था। एक दिन उसने मुझे फ़ोन किया और कहा कि आप मुझे माफ़ कर दें, आप बीमार रहती हैं, मैं आपकी खिदमत करूँगी, मुझे घर आने दें। मैं अपना हक लेना चाहती हूँ कि मैं भी सलमान की मनकूहा हूँ। आखिर कब तक इस राज को छुपाऊंगी और दुनिया से छुप छुप कर अज़दवाजी ज़िंदगी गुजारूंगी। सलमान साहब आपके खातिर इसको राज रखना चाहते हैं, हालांकि राज तो खुल चुका है। उनके क्लिनिक पर काम करने वाले एक वर्कर ने यह राज अक्सर लोगों पर खोल दिया है। गोया फौजिया अब मुझसे अपने हक का मुतालबा कर रही थी। उसने हर तरफ अपनी शादी का चर्चा भी कर दिया था। जिसने सुना उसको बुरा भला कहा। माँ उसकी मर चुकी थी। बाप ने सलमान से खुफिया शादी करने की खता पर उससे ताल्लुक़ तोड़ दिया था। जो भी सुनता अफसोस करता कि डॉक्टर साहब को हरगिज़ ऐसा न करना चाहिए था। वो तो बहुत शरीफ आदमी थे, अपने बीवी बच्चों का भी ख्याल न किया। ख़ानदान भर में उनकी खूब रुसवाई हुई। उधर जब चचा को खबर हुई वो सदमे से और बीमार पड़ गए। तभी उनकी शादीशुदा बेटी उनके पास रहने लगी। वो घर और बच्चे लाहौर में शौहर और ससुराल के पास छोड़कर गांव आ गई थी। ये अमर मजबूरी अपने बीमार बाप की देखभाल की खातिर, जबकि ये फरीज़ा मुझे अदा करना था। मगर मैं तो सौतन के गम में नीम जान थी। यहाँ तक भी बात काबू में थी, लेकिन एक रोज़ खुद सरफौजिया हमारे घर आ पहुँची, जबकि सलमान उस वक्त अपने क्लिनिक गए हुए थे। उसके आने से मेरी तबीयत और बिगड़ गई। मेरे बेटे ने बाप को फ़ोन करके बताया कि फौजिया आई है और अम्मी की तबीयत बहुत ख़राब हो गई है, अब जल्दी से घर आ जाइए। वो उसी वक्त घर आ गए। उन्होंने फौजिया से कहा, जब मैंने तुमको यहाँ आने से मना किया था फिर तुम क्यों आ गई हो? अभी के अभी चली जाओ। वो ना मानी, कहने लगी, मैं क्यों जाऊँ? ये इसका घर है तो मेरा भी है, हम दोनों बराबर की हकदार हैं। आपने मुझसे निकाह किया है, कोई खेल तमाशा नहीं है ये। जब सलमान को उस पर गुस्सा करते देखा तो मैंने कहा, सलमान
तुम्हारा गुस्सा बेजा है। तुम इस लड़की से निकाह कर चुके हो तो अब ये तुम्हारी बीवी है। ये ठीक कह रही है, शादी को खुफिया नहीं रखा जाता और इस घर पर इसका भी हक है। वो बोले कि इसने वादा खिलाफी की है, मैं इसको हरगिज़ नहीं रखूँगा। अपने घर से तो क्या अपनी ज़िंदगी से ही निकाल देता हूँ। ये काबिल एतबार नहीं है। इसने मुझसे जिन शराइत पर शादी की, जो वादे किए, वफा नहीं कर सकी। मैंने इसलिए इससे निकाह किया, इसकी खातिर कुर्बानी दी और ये मेरे बच्चों का सुकून बर्बाद करने चली है। ये मेरे लिए रुसवाई का बाइस बन गई है। मेरे सब जानने वालों को फ़ोन करवा दिए कि मैंने इससे निकाह किया है। हत्ता कि अब्बा जान को भी, जो पहले से बीमार थे, अब और ज़्यादा बीमार पड़ गए हैं और मैं शर्म से उनका सामना नहीं कर पा रहा। वो गुस्से में बोले जा रहे थे। मैंने किसी तरह उनको समझा बुझाकर रोका, वरना फौजिया को धक्के देकर घर से निकालने पर आमादा थे। बहरहाल शाम तक वो हमारे टीवी लॉन्ज में बैठी रोती रही और सलमान साहब क्लिनिक चले गए। वो उस रात घर नहीं आए। तब सुबह को वो खुद ही हमारे घर से चली गई। कुछ दिनों बाद मुझे किसी ने बताया कि दोनों में तलाक हो गई है। किस तरह, ये मुझे आज तक मालूम ना हो सका कि सलमान ने उसे तलाक दी या खुद उसने खुला ले ली। लेकिन मेरे शौहर का कहना था कि मैंने तलाक नहीं दी, उसने खुद ली है। उसने तुम्हारे साथ रहने की जिद की और मेरे ना मानने पर तलाक मांग ली। यूं ये किस्सा तमाम हुआ। दोस्तों, ये थी कहानी दो ऐसे कज़न्स की जो बचपन से साथ रहते थे और एक दूसरे से बेहद मोहब्बत करते थे और उनके माँ बाप भी एक दूसरे से बहुत मोहब्बत करते थे। अच्छी ज़िंदगी गुजर रही थी, लेकिन कैसे एक लड़की ने उनकी ज़िंदगी में परेशानियां पैदा की। लेकिन उसकी पहली बीवी ने फिर भी बहुत अक्लमंदी से काम लिया और अपना घर बचाया। बेशक औरत घर बचाने के लिए बहुत कुर्बानियां देती है। कैसी लगी दोस्तों कहानी, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।